کے حالات جو ان سیاستدانوں نے اور ان عیاش اور بدماش حکمرانوں نے پاکستان کا حال کر دیا ہے، اس وقت ملک کو ضرورت ہے ان دیانتدار لوگوں کی جن کی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے، اور ان محب وطن پاکستانیوں کی جن کی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی ملت کی خدمت کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان کی بقا ناموس رسالت ختم نبوت کے تحفظ میں ہے، اور نہ کہ امریکہ اور مغرب کے ایجنڈے پر عمل کرنے سے ہے۔ پاکستان کی بقا اس کے نظریاتی جغرافیائی محافظوں کی تحفظ کے ضمانت میں ہے، نہ کہ جناب یورپی یونین اور FATF کی غلامی کرنے میں۔ پاکستان کی معاشی بقا سود کے ختم کرنے میں ہے، نہ کہ IMF کی غلامی میں، نہ کہ عالمی بینک کی غلامی میں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ایک مکمل عزم کے ساتھ، مکمل منشور کے ساتھ اور مکمل ارادوں کے ساتھ، پختہ ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ جلد از جلد، اور جو اس وقت یہ حکومت کی PDM 13 جماعتیں مل کر بیٹھی ہیں اور 14واں کھلاڑی وہ گدھا باہر بیٹھا ہے، یہ وقت ان قریب ہوگا کہ وہ 14واں گدھا بھی ان کے ساتھ مل کر ایک مکمل وہ جو منافقانہ رویہ ہے قوم کے ساتھ وہ اپنائے ہوئے ہوں گے، اور تحریک لبیک حق کا علم لے کر میدان میں کھڑی ہوگی۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ کی عوام کا، خصوصاً حیدرآباد کی عوام کا، خصوصاً کراچی کی عوام کا، اس طرح انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مارچ پر لبیک کہا ہے، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ سندھ بھٹو وہ بھی یہاں سے گزرے ہیں، لوگوں نے منظر دیکھا ہے، منہ چھپا کر گزرے ہیں، اگرچہ اندھیرا ہو رہا ہے لیکن لبیک والوں کے چہرے اور عوام کے چہرے ابھی بھی چمک رہے ہیں، جن کے کردار داغدار ہیں، جن کے کرداروں کے اوپر، جن کے دامن کے اوپر کرپشن، لوٹ مار اور خطہ خوری کے داغ ہوں، وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں بلکہ منہ چھپا کر گزر سکتے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکن سے لے کر آخری ذمہ دار تک ہر کوئی اس ہر لعنت سے پاک ہے، اور یہ عزم کیے ہوئے ہے کہ انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لا کر دم رہیں گے۔ بہت شکریہ، میں تمام صحافی برادری کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جناب اس وقت آ کر تحریک لبیک پاکستان کی آواز کو سنا اور قوم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ یہ لانگ مارچ انشاءاللہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو انشاءاللہ قائدین اگلے لائحہ عمل کا اسلام آباد جا کر اعلان کریں گے۔ یہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا میرے بھائی کہ جو مافیا ہے، پیٹرولیم مافیا، ایک ہے حکومت، ایک ہے مافیا۔ پاکستان میں دو چیزیں چل رہی ہیں بیک وقت، اور مافیا اس وقت پاکستانی حکومت جو پاکستان کے اوپر کر رہی ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے مافیاز نے ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا، ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں تو پیٹرول تو آرمی منڈی میں سستا ہو رہا ہے، مزید ہمیں فائدہ ہونے دیں، اور آپ بھی پر لیٹر 5 روپے 4 روپے 6 روپے جو بھی آپ اس بات کریں تو ہم آپ اکاؤنٹس بتائیں مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے کہا ہمیں نہیں کچھ بھی چاہیے، قوم کو ریلیف دلوائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں ایسی کون سی پرابلم بچی ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ پاکستان کے اندر اس وقت بد امنی بھی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سیاست میں استحکام بھی ہے، غداخوری اپنے عروج پر ہے، ڈاکو راج اپنے عروج پر ہے۔ ایک ہے جناب جو گلیوں میں لٹ رہے ہیں، ایک ہے جو حکمران ڈاکو بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے کو سندھ کی گلیوں
گلیوں میں روڈوں پر لاٹھانہ پر سیٹیں کی بات کر رہے تھے، آج وہ بھی باہم شیر و شکر ہو کر قوم کو لوٹنے کے در پر ہے. اس لیے پاکستان بچانے کا اس وقت تحریک لبیک نے اپنا فرض سمجھا ہے اور یہ اپنا فرض منصب انشاءاللہ ادا کر دے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 9 مئی جیسے واقعات نہیں دیکھے ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی سازش ہے پاکستان کے خلاف کیا ہے؟ جی یہ پاکستان کے